قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. معزز دوستو، آج 23 ستمبر 2024 بروز پیر ہے. آپ اور ہم یہاں جامعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کچا کھو ضلع خانیوال میں موجود ہیں. یہاں جملہ معزز علماء کرام موجود ہیں. میں سب سے فردن واقف نہیں ہوں، خصوصاً ہمارے دوست، ہمارے لسان جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا سید عبداللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم، ان سمیت تمام علماء کرام موجود ہیں. میرے یہاں آنے کا سبب میرے سعودیہ کے دوست اور بڑا محبت اور پیار کا واسطہ اور تعلق بھائی علی حسن اعوان، اللہ ان کو زندگی میں ان کی برکات عطا فرمائے، میں انہی کے واسطے سے یہاں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہے اور سیرت النبی کی کانفرنس ہے. میں آپ کی خدمت میں اسی سیرت کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں. دیکھیں، سیرت کردار کو کہتے ہیں، سیرت حالات کو کہتے ہیں، سیرت واقعات کو کہتے ہیں، سیرت چرچے اور تذکروں کو کہتے ہیں. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، طے شدہ ہے، بالاتفاق ہے کہ کسی کی سیرت تب شروع ہوتی ہے جب وہ موجود ہو. اگر اس کا وجود نہ ہو تو اس کی سیرت کوئی معنی نہیں رکھتی. میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ کا بیٹا پیدا نہیں ہوا تو دنیا آپ کے بیٹے کو خاک جانے گی، کبھی بھی نہیں جانے گی. اس کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کے لوگوں کو کہ اس بیٹے کا رنگ کیا ہے، اس بیٹے کا کردار کیا ہوگا، اس بیٹے کا مقام کیا ہوگا، وہ بیٹا بولنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، آنے میں، پھرنے میں کیا انداز اختیار کرے گا. یا ماں کے پیٹ میں ہو تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، بدبخت ہوگا یا خود خوش بخت ہوگا، اتنا بھی نہیں پتا. جب وہ آئے گا تو پھر اس کی بات شروع ہوگی، جب وہ پیدا ہوگا تب اس کا ذکر کیا جائے گا. اس سے سمجھ آیا کہ جب تک اس کا وجود نہ ہو، وہ موجود نہ ہو، وہ پیدا نہ ہو، وہ آیا نہ ہو، نہ دنیا جانتی ہے، نہ دنیا مانتی ہے، نہ دنیا کو تعارف ہوتا ہے، نہ لوگوں کے اندر جان پہچان شناسائی ہوتی ہے. کوئی آئے گا تو پہچانا جائے گا، آئے گا تو جانا جائے گا، آئے گا تو شناسائی ملے گی. یہ دنیا کے عام بندوں کو اصول ہے. لیکن میرے دوستو، آپ کے اور میرے پاک پیغمبر جس کے لیے آج آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، جن کی سیرت سننے کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہیں، جس کی سیرت کے لیے اشتہار چھپا ہے، جن کی سیرت کے لیے مجمع موجود ہے، ان کی سیرت اور کردار ایسا نہیں ہے، یوں معاملہ نہیں ہے کہ حضور پاک پیدا ہو تو دنیا جانے، حضور دنیا میں آئے تو دنیا پہچانے، رسول اللہ دنیا میں پہنچے تو دنیا کے لوگ جانے کہ محمد الرسول اللہ آئے ہیں. انہیں جانا گیا ہے، پہچانا گیا ہے، تعارف ہوا ہے. جی نہیں، میرے پاک پیغمبر وہ ہیں
آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے زمین والے بھی جانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں دو مثالیں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس دھرتی کے دو بڑے انسان ہیں جن سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی کے پہلے انسان ہیں، حضرت اماں حوا اس دھرتی کی دوسری انسان ہے۔ حضرت آدم پیدا ہوتے ہیں، انہیں اللہ کے بعد تعارف ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا ہوتا ہے۔ حضرت اماں حوا پیدا ہوتی ہیں، انہیں اللہ کے بعد تعارف ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب توجہ رکھنا، میں دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ اللہ کا کتاب اٹھائیں، قرآن کریم اٹھائیں، سورت نمبر 2 سورت البقرہ اٹھائیں۔ رب کریم نے حضرت آدم کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا جانشین پیدا کرنے لگا ہوں۔ فرشتوں سے رب نے بات فرمائی، پھر حضرت آدم کو پیدا فرمایا، حضرت آدم کو وجود دیا۔ جب حضرت آدم پیدا ہوئے، ان کے جسم کے حصے سے حضرت اماں حوا کو وجود ملا، ان کے جسم کے حصے سے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا گیا۔ حضرت اماں حوا اولاد آدم نہیں ہے، حضرت اماں حوا نسل آدم نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم کے جسم کا حصہ ہے، کیونکہ اولاد تو بندے کی بیوی سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت آدم کی خود بیوی ہے تو انہیں اولاد کیسے کہا جائے گا؟ یہ بھی اسی طرح دنیا کا فرد ہے، جیسے حضرت آدم اس دھرتی کے فرد ہیں، پھر انہیں پیدا کیا گیا۔ رب کریم نے حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام نے فرمایا جنت جاؤ، تم نے جنت میں رہنا ہے، کھانا پینا سونا ہے، وہاں رج بج کے رہو، وَكُلَا مِنْهَا غَدًا حِكْمًا، تم نے وہاں مزے کرنے ہیں، اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے، جاؤ جنت پہنچو۔ لیکن ایک بین، ایک پابندی، ایک روک آپ پر لازم ہوگی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے